بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں بنایا؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منقوہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے۔ ان نازک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ عورت وقت پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں رہے گا، اور وہ جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اوپر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام سر اوپر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بتاؤ جبرائیل، کیا عجب بات ہے، آج تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، آئے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دور کا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک بہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی چیز پتھر بن گئی ہے، کوئی چیز لوہا بن گئی ہے، اور کوئی چیز انسان کی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے، مولا، دور کا جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے فلاں کونے میں کس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔
حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوں گے، اور حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ، جبرائیل سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، آئے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے کیا برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی مجھے سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں کیوں کیا تو نے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہنا، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں نے اپنے ایمان کا حساب کتاب میں کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب کتاب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دوزخ میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، تاجر جو جھوٹ بولتا ہوگا، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین عادات پائی جائیں وہ جاہل جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔